ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. میری اس بات پر غور کیجئے، انسان بنایا، مسلمان بنایا اور پھر مسلمان بنایا. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد قابل صد احترام صدر اجلاس، ذی وقار و معزز علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، میری اسلامی ماں اور بہنیں، دختران ملت اسلامیہ، اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. حضرات گرامی، جیسے کہ شیخ محترم نے کہا کہ مجھے عمل اور اصلاح پر بولنا ہے، اور شیخ عاطف سنابلی کا عقیدے اور ایمان پر ہے. بتوفیق اللہ کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ سب کو حق سننے والا، اللہ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نہ سننا کمال ہے، نہ سنانا کمال ہے، نہ سننے والے کی رب کو ضرورت ہے، نہ سنانے والے کی، عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. اور عمل ہی سے یہ زندگی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے نا. ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دعا کرتے تو یہی کہتے، اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی واطل حیاتی علی طاعتک. اللہ مجھے لمبی زندگی دے، جینے کے مواقع دے، لیکن تیری اطاعت اور فرما برداری کے دے. وَأَحْسِنْ عَمَلِي، میرے عمل کو اچھا کر. جب پیارے نبی کی یہ تمنا ہے، میری اور آپ کی تمنا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. وقت مختصر ہے، میرے بعد ایک ماشاءاللہ مہمان مقرر موجود ہیں، اور میں تو آپ سے کبھی کبھی خطاب کرتے ہی رہتا ہوں، ہے نا. خوشی ہوئی، ہمارے چھوٹے بھائی طاہرے بھائی ہیں ہمارے. ایک وقت تھا کہ ان کی والدہ کہتے تھے کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ میرا وہ بچہ تم مدرسے میں لے جاؤ اور تمہارے جیسا عالم بنے. اور ایک دفعہ لے جانے کا منصوبہ ہوا اور چھت سے ایسے غائب ہو گئے. ماشاءاللہ آج ایک دائی کے روپ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے،
ہے نا. یہ علماء اور علم اور اہل علم سے محبت اور علماء کی صحبت. ماشاءاللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہمارے بڑے امی، ان کی والدہ، ہاں عبدالستار صاحب کے والدہ میرے تیماں ہوتے ہیں اور ہمارا دونوں کا خاندان ایک ہی ہے الحمدللہ. تو علم اور علماء کی صحبت ہونی چاہیے. اللہ توفیق کلی عطا فرما. اللہ کا فرمان ہے جیسے کہ میں نے ابھی سنا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے صحت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، ہیلتھ کی شکل میں، ویلتھ کی شکل میں، سب ختم ہونے والا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو رب کے نام تم نے دیا ہے نا وہی باقی رہنے والی چیز. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں نا ہم اس کا بہترین بدلہ دیں گے. پھر دوسری آیت شریفہ میں اللہ نے کہا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کرتوت کا ہم بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. حضرت گرامی آیت شریفہ کا سیدھا سادہ ترجمہ، پہلے میں نے ابتدا میں کہا اللہ کا شکر ہم انسان ہیں. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اگرچہ ہمارے عجمیوں کے یہاں مستعمل نہیں ہے لیکن عرب کے قرآنی نسخوں میں باضابطہ ہے. سورۃ الانسان، بتا سکتے ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الانسان. سورہ نہیں جی بابا، سورۃ الانسان. سورہ کیا ہے؟ سورۃ الدہر. ماشاءاللہ ہے نا، سورہ دہر. سورہ دہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان. اللہ نے پہلی آیت میں کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا، کیا انسان اپنے ماضی کو بھول گیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کچھ تو بنایا، کسی کو عالم، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہے نا. انسان مختلف حیثیت سے جیتا ہے. کیا صرف انسان کی حیثیت سے جینا ہی کمال ہے، نجات کا ذریعہ ہے؟ صرف انسان ہے، وہ وقت کا پریسیڈنٹ ہے، وقت کا حکمران ہے، دھن دولت کا مالک ہے، کار بنگلے اس کے پاس ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کے پاس ہیں. کیا بحیثیت انسان صرف جینا کمال ہے؟ نہیں. آج مجھے اور آپ کو شکایت ہے نا، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ. نہیں، آج ہم سے زیادہ خوشحال، ہم سے زیادہ ناز و نعم میں، ہم سے زیادہ دھن دولت میں، کار بنگلے میں وہ ہیں جو رب کے نافرمان ہیں، رب کے دین کے باغی ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، طرح طرح کے اس میں ہیں. وہ لوگ آج ہم سے زیادہ. اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. ہے یا نہیں ہے؟ سوچو میرے بھائی، ہے نا. تو صرف انسان ہو کر جینا کوئی جینا نہیں. اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس کی زندگی میں اسلام نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. رہنے تک ہی، مرنے کے بعد رتی کا بھی فائدہ نہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسانیت کی بھیڑ سے نکالا، اسلام کی دولت تو دیا ہے نا. اور سب سے بڑی دولت صحیح بخاری کے وہ روایت، جس روایت کا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، جن کا لقب کیا تھا؟ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، ہے نا. ایک دفعہ انہوں نے رب سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا دعا، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی بات جس سے میری اور تیری قربت میں اور اضافہ ہو جائے، میں تیرا اور محبوب بندہ بن جاؤں. اللہ نے کیا کہا؟ قل کلمۃ لا الہ الا اللہ،
موسا کلمہ لا الہ الا اللہ کہو. تعجب ہو گیا، موسا وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہیں، پیغمبر ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ. تعجب سا لگا. اللہ کل عبادک یقولون، تیرے سارے بندے تو یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. پھر میرے اور تیرے درمیان جو اختصاص ہے، اسپیشلٹی ہے، میں تجھ سے جو مانگنا چاہتا ہوں، پھر میرے اور تیرے درمیان کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ کیا سمجھتے ہو جی؟ میں نے جو نسخہ تمہیں بتایا لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق سوائے میرے عرش کے، ساتوں آسمان اور اس کی ساری مخلوق سوائے میرے عرش کے، ساتوں زمین اور اس کی مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اے موسیٰ دیکھو گے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی دولت دیا، کتنی بڑی دولت دیا. اس دولت کی میری اور آپ کی نظر میں قدر نہیں ہے جی، اہمیت نہیں ہے، میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، ہر حال میں اسلام. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما وحفظنی بالاسلام قاعدا وحفظنی بالاسلام راقدا. اللہ میں کھڑا بھی رہوں اسلام کی حالت میں کھڑا رہوں، میں بیٹھا بھی رہوں اسلام کی حالت میں بیٹھا رہوں، میں لیٹا بھی رہوں اسلام کی حالت میں لیٹا رہوں، ہر حال میں اسلام. اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام. اللہ ہم میں سے جس کو زندگی دے اسلام کی زندگی دے. ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان. اللہ ہم میں سے جس کو وفات دے حالت ایمان میں. اسلام کی زندگی. آج دنیا کی نظروں میں اسلام ہی کھٹک رہا ہے نا، مسلمان ہی نشانے پہ ہے نا. آج ہم نے سمجھا نہیں اپنی جس دولت کو. اسی لیے میں نے کیا کہا، اللہ کا شکر کہ اللہ نے انسان بنایا. انسان کے بعد اللہ کا شکر کہ اللہ نے مسلمان بنایا. جینے کے لیے 160 کروڑ مسلمان ہیں نا جی، 160 سے 170 کروڑ مسلمان ہیں نا جی. خود ہمارے اس ملک کے اندر 15 سے 18 کروڑ این جی اوز کی رپورٹ کے مطابق، اس سے کچھ زائد اتنے مسلمان ہیں. ذرا سوچو، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ ہے. آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. 160 کروڑ ہیں، 60 سے 70 ممالک ان کے پاس ہیں، لیکن مسلمان یپا گنا کی تصویر بنے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ سوچو، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. گر مسلمان ہے تو پھر کیوں دین پر چلتے رہے؟ ارے بابا، یہ زمین جس زمین سے ہم کو کھدیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس زمین پر این سی آر این پی آر جیسے قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے اندر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اور تحقیق کہ ہم نے زبور کے اندر اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے. یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یہ ہمارا پیغام موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ان الارض یرثها، بے شک اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے حقدار عبادی الصالحون، میرے نیک اور صالح بندے. اب ضرورت ہے مسلمانوں اپنے ایمان کو جگاؤ، اپنی ایمانی اسپرٹ کو بڑھاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں. میں نے کہا نا بابا، اس مسلمان تو بہت ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. او پیارے نبی، لوگوں کی اکثریت ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے، دراصل ایسا نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
آج کیسا ہے؟ ہاں، اسلام چوچو کا مربع ہو گیا نا جی. استغفر اللہ میرے بھائی. اب عقائد پر شیخ محترم تفصیل سے آپ کو بولیں گے. تو ضرورت نہیں میجارٹی کی، ضرورت نہیں، کوالٹی آف اسلام کی ضرورت. ورنہ بہت ہے مسلمان. قرآن پڑھو، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف، اللہ کا فرمان وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ کا تعلق جنوں سے ہے اور کچھ انسانوں سے. کچھ جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہے وہ؟ لہم قلوب، دل ہیں، لا یفقہون بہا، سمجھنے سے قاصر ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کی نظر میں ایسے دل رکھنے والے، ایسے آنکھ رکھنے والے، ایسے کان رکھنے والے ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، سائنٹسٹ بھی ہوں گے، وقت کے حکمران بھی ہوں گے، ہے نا، بہت ساری خصوصیات کے مالک بھی ہوں گے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے اونر بھی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو آنکھ رکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں کا مس یوز کر رہے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہیں جی. اللہ نے کیا کہا؟ ان کو انسان مانا؟ ہاں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. اور آج مسلمان ایسے ہی ہے نا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، ہے نا. ارے مولانا اللہ توفیق دیا تو نماز پڑھوں گا، اللہ توفیق دیا تو حج کروں گا، اللہ توفیق دیا تو زکوٰۃ دوں گا، اللہ توفیق دیا تو کچھ اچھے کا. ارے بابا توفیق یوں نہیں ملتی، مانگنے سے ملتی ہے. توفیق کو مانگنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی متقی ہیں، انی اخشاکم من اللہ، انی اتقاکم من اللہ. اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اعطی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اپنی میرے نفس میں تقوی پیدا کر دیں. سب سے اچھی نماز اللہ کے نبی پڑھتے، سب سے اچھی نماز. پھر بھی کہتے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے رب مجھے توفیق دے. رب اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، وہ شکر کا تیرا شکر ادا کرنے پر، وہ حسن عبادتک تیری عبادت کو اچھے سے اچھے انداز سے ادا کروں. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نمازیں پڑھ کر کے بھی، روزے رکھ کر کے بھی، زکوٰۃ دے کر کے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی نماز پڑھ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. اس کے بعد اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر، اللہ تو معاف کر، اللہ تو معاف کر. میں نماز تو پڑھ لیا، ہو سکتا ہے تیری شایہ نے شان نہیں پڑھا ہوگا. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی دل کے اندر نفرت نہیں پیدا کیا.
کبھی انٹی اسلام کوئی کام نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم روزانہ میں دن میں 70 سے زائد دفعے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے جی؟ ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے جی؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، پھر مسلمان، یعنی پھر مسلمان مطلب ہاں، اب بابا سلفی نہیں، اب سپر سلفی بھی آ گئے، معلوم ہے؟ پوچھو علماء سے، ہے نا؟ الحمدللہ اللہ نے کتاب و سنت کی فہم دیا، قرآن و حدیث کو سننے سمجھنے اور حتی المقدور، اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ کتنے حاجی، کتنے نمازی، کتنے زکاتی، کتنے ایسے لوگ ہیں آج نماز نبوی نہیں رہا، نماز نبوی نہیں، نماز امامی ہے، نماز مفتی ہے، نماز بزرگی ہے۔ آج مسلمان انسیکور کیوں ہیں؟ سیکور ہیں یا انسیکور؟ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ؟ بولو، محفوظ ہیں؟ محفوظ ہیں؟ نہیں۔ قرآن کی ایک آیت، کیوں مسلمان محفوظ نہیں؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر یہاں کے میلے کہے یا کوئی بڑا حکمران کہے یا بڑی کوئی شخصیت کہے میں ہوں، بولے تو ہاں، اللہ کہہ رہے رب سے کوئی بڑا ہے؟ رب سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کہہ رہے وَقَالَ اللَّهُ، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہ 3 کاموں میں سے کون سا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ کوئی ہے ایسا کام؟ نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، رسولوں پر ایمان نہیں ہے، پھر کیوں انسیکور، پھر کیوں غیر محفوظ؟ حدیث مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، پیارے نبی کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے شرط لگائی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، ہماری نبی والی نماز، صحابہ والی نماز۔ یہ اللہ کے نبی نے جیسے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ ارے بابا 200-500 میٹر کے فاصلے پہ دیکھو، آج نماز نبوی نہیں رہی ہے، ہاں رہی نماز نہیں رہی، پھر کہاں جی مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، جو ہمارے ذبیحے کو کھائیں، فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان ہے، ذمت اللہ، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ پھر کیا بات ہے میرے بھائی؟ کیوں مسلمان غیر محفوظ ہیں؟ ہاں سوچو میرے بھائی، آج اصل مسلمان ٹریک سے ہٹ گئے ہیں۔ کیا قرآن شاہد عدل نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، تم کو رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مدد ہو رہی بابا؟ ابراہیم کتنے تھے؟ 1 تھے، 10 تھے، 100 تھے، کتنے تھے؟ 1 تھے نا؟ ہاں پوری نمرود کی طاقت تھی۔ علامہ اقبال نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا دیکھو، ہاں آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے غرا رہے ہیں، آج بھی نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے،
آج بھی ابراہیم جیسے جیالوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ہیں کیا آج ابراہیم؟ بہت ہیں. ہر گاؤں میں ملیں گے, ہر نگر میں ملیں گے, ہر بستی میں ملیں گے. ہزاروں ابراہیم, لاکھوں ابراہیم ملیں گے, لیکن ابراہیم جیسا ایمان والا نہیں ملے گا, ابراہیم جیسا عقیدے والا نہیں ملے گا. وہ ابراہیم الذی وفا, وہ ابراہیم جو رب کے وفادار تھے. آج ہزاروں ہیں لیکن بے وفا ہیں, نہیں ہے. ان ابراہیم کان امہ, بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے. 4.5 کروڑ اہل حدیث وہ کام نہیں کر پائے جو ابراہیم تنہا کر بیٹھے ہے. ارے دوسرے جماعتوں کو چھوڑ دو, ہم کتاب و سنت کے متوالے. آج ہمارے عقیدے کا حال کیا ہے, ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ارے یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کو, او پیارے نبی ابراہیم کے حالات زندگی کا تذکرہ کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک ابراہیم سب سے سچے پیغمبر اور نبی بھی تھے. سچے تھے. دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک. لیکن آج کہاں ہے؟ خاندانوں میں شرک, معاشرے میں شرک, سوسائٹیوں میں شرک, جماعتوں میں شرک. ایک مثال میں دیتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, اس سے پہلے اہل حدیث مشرک ہوتا ہے. ارے بولو, اہل حدیث مشرک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ اہل حدیث مشرک ہے؟ نہیں ہے نا؟ کنفرم؟ صحیح ہے؟ قرآن پڑھو, پارہ نمبر 21 پڑھو, سورہ روم پڑھو. اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, لوگوں نماز قائم کرو, نماز چھوڑ کر مشرک مت ہو جاؤ. اسی سورہ میں اللہ نے کہا فویل للمشرکین, ویل ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. نماز نہ پڑھنے والا مشرک, زکوٰۃ نہ دینے والا مشرک. ویسے بہت ہے دلائل, میں آپ کے سامنے نہیں. سوچو میرے بھائی, ابراہیم علیہ السلام بت گر, بت فروش, بتوں کے پجاری, ایسے گھر میں جن کا باپ بت گر تھا, بت بناتا تھا, بتوں کو بیچتا تھا, ہے نا, بتوں کو پوجتا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی اس گھر میں رہنے کے باوجود شرک نہیں کیے, کبھی نہیں شرک کیے. لیکن وہ ابراہیم نبوت کے بعد, خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا, میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, میرے رب مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا. اللہ اکبر. جو ابراہیم بچے تھے تو شرک نہیں کیے, بتوں کی پرستش نہیں کیے, وہ ابراہیم نبی بننے کے بعد کون سا خوف ان کو ستا رہا ہے؟ اللہ کے نبی 40 سالہ زندگی میں کبھی شرک کیے؟ کبھی کیے؟ کبھی نہیں کیے. نبوت کے بعد, نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا, اللہ اللہ میرا رب, میری ذات سے کوئی شرک نہ ہو جائے. نبوت کے بعد اللہ کے نبی. یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. وقت کے پیغمبر نبوت کے بعد شرک کے اوپر خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی شیئا, اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں میری ذات سے کوئی شرک ہو جائے. اللہ اکبر. اور آج سارے رسم و رواج,
سارے طور طریقے، ساری جاہلیت کی ساری چیزیں آج نہیں ہے. ہمارے یہاں ہلدی کی رسم ختم ہو گئی، لیکن اس دن عقیقے کی ایک نئی بدعت اہل حدیث آ گئی. نعوذ باللہ. یہ حدیث میں نہیں ہے مولانا کہیں؟ ہاں کیا ہے؟ ہلدی کے نہیں معلوم ہے. اہل حدیث لوگ ہلدی کے بکرے نہیں کاٹتے. چلو کم سے کم. ارے بابا پھر اس سنت رسول پر کون عمل کرے گا؟ اور کتنی رسم و رواج آج ہمارے معاشرے کے اندر. میرے بھائیوں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ایک ہے، ہم مسلمان ہیں نا، اپنے ایمان کی بات. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا. مسلمان ہے پھر بھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور پوتے یعقوب کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے. کیوں؟ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2021 بن چکی ہے. شرک و بدعات میں، کفر کی ضلالت میں میری اور آپ کی نئی نسل کو زبردستی ٹھوسا جا رہا ہے. اس سے پہلے الرٹ رہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق کلی عطا فرمائے. میرے باپ نہیں ہو رہا ہے. ابھی بنگلور کے اندر ایک مدرسے کے ایک اسکول کی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، گایتری منتر پڑھ کر کے کھانا کھا رہی ہیں. اور اب تو یہ کیونکہ یہ ابواب الفتن کی روشنی میں یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے. ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے. ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے. ہر دن کے رونے کو کہاں سے جگر لائے. کون سے فتنوں کے مطابق نشاندہی کریں. بس اپنے آپ کو ایمان کے اندر سیف کرنے کی کوشش، اپنی نئی نسل کو ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں. جیسے کہ قرآن کے اندر انبیائی واقعات دیکھو. ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق، یعقوب کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ اس حال میں کہ او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، تم موت نہ اس حال میں کہ مسلمان رہو. ورنہ آج ارتداد کی لہر، ابھی نہیں پڑھ رہا، ایک واٹس ایپ گرز کر رہا ہے دبئی کے اندر، کئی اچھے گھرانے کی لڑکیاں دام فریب میں، دام الفت میں، پتہ نہیں کیسے کیسے. میرے نوجوانوں، اس وقت ہزاروں زلیخائیں آپ کو میدان میں نظر آئے گی، لیکن آپ کو یوسف ثانی کا کردار ادا کرنا ہے. اور آپ کو یہ کہنا ہے انی اخاف اللہ. آپ کو یہ کہنا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. کیا میں اس اللہ کے سامنے نمک حرامی کروں، غلط حرکت کروں جس اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا. ورنہ یوٹیوب کے ذریعے اور فلاں شریف، اور آج ہم بے لگام ہو گئے. جو چاہے دیکھ رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے سن رہے ہیں، جیسی چاہے مجلسوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ اس حال میں کہ مسلمان رہو. ہر حال میں اسلام. اور ڈر ہے موبائل جب سے آ گیا ہے نا، اچھے بھی کیا ہو گئے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آزاد پنچھی ہو گئے، جبکہ ہم آزاد نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم. ارے بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا.
ہے نا؟ ارے بابا 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے مسجد انڈر سی سی کیمرے لگے نا، ہاں، ایئرپورٹ انڈر سی سی، بس اسٹینڈ انڈر سی سی، ایئرپورٹ انڈر سی سی، ریلوے اسٹیشن انڈر سی سی، آفس انڈر سی سی، اب سب جگہ انڈر سی سی انڈر سی سی انڈر سی سی۔ 1400 سال پہلے رب نے کہا تمہاری زندگی خود انڈر سی سی ہے، یور لائف از انڈر سی سی۔ قرآن پڑھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 پارہ نمبر 28 کی آخری سورت سورہ زاریات کے اندر اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے تمہارے اپنے جانوں میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ تمہارے اپنے نفسوں میں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ دیکھتے نہیں ہو۔ کسی اور کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی توانائی کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان کیا دیکھے، کیا سنے، کیسے تمہارے دل میں خیر اور شر کی باتیں آتے رہیں، کل قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا میاں عبداللہ کیا کیے، میاں عبد الرحمن کیا کیے، عمران کیا کیے، حسن کیا کیے، نہیں، میں اور آپ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کے اندر اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم، آج کے دن ہماری عدالت میں، نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، تمہاری زبان کو لاک اپ کر دیتے ہیں۔ بولتے نا ارے چھوڑو مولانا، جو بولنا ہے بول لیں گے، جو کرنا ہے کر لیں گے، ارے ہم مولویوں کی بات سنیں گے تھوڑی ہم جی پائیں گے، مولویوں کی بات سنیں گے تھوڑی ہم کچھ کر پائیں گے۔ ارے بابا، مولوی اپنے گھر سے یا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں پیش کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ، جن ہاتھوں سے تم ریموٹ چلا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم میسج ٹیپ کر رہے ہو، جن ہاتھوں سے کالنگ کر رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم www.com میں جا کر کے سرچ کر رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم کیا ہے ٹک ٹاک کھیل رہے ہو، جن ہاتھوں سے جو بھی کام کر رہے ہیں نا، ہاتھ تمہارے ہیں نا، موبائل تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، اچھا برا تم دیکھ رہے ہو نا، تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے نا، تمہارے اماں نہیں دیکھ رہے ہیں نا، تمہارے بھائی نہیں دیکھ رہے نا، تمہارے عالم نہیں دیکھ رہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی رہو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ رہو، سمندر کی گہرائی میں رہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے؟ اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو۔ آج کالج پڑھانے والا باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے، جاب کو بھیجنے والا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا میں نہیں دیکھ رہا ہوں جاب میں تم کیا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ باپ کا، یہ ماں کا فرض منصبی ہے وہ اپنے بچوں کو الرٹ رکھے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بابا ہم مسلمان ہیں، جہاں بھی رہیں اسلام کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابا ذر اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، ابو ذر جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا فوراً اچھے کام کرو،
وخالق الناس بحسن خلق، ابو ذر مخلوق کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ آج کے دور میں ضرورت ہے اپنے آپ کو الرٹ رکھ کر کے چلنے کی میرے بھائی۔ کیا ہوگا؟ میں اور آپ نہیں بولیں گے، میرے اور آپ کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ انسان پریشان جب آنکھ بول رہی ہے، کتنے فلم دیکھے، کتنے برائیاں دیکھے، یوٹیوب میں کتنے چینلز دیکھے، اچھائیاں کتنے دیکھے، برائیاں، آنکھ بولے گی نا 60-70 سال کا ریکارڈ، کان بولیں گے نا، جتنے گانے سنے، جتنے قوالیاں سنے، جتنے بے حیائیاں سنی، جتنی عریانیت کی باتیں، جتنے سیکس کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا سنے تھے، یہ کان بولیں گے، یہ آنکھ بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے۔ تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، کیا ہو گیا؟ آنکھ جلنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو جلنے، تم بھی تو جلو گے۔ ہاتھ کیا ہو گیا؟ پیر کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارے دشمن ہو گئے؟ آج آنکھ کتنا فیورٹ ہے، آج کان کتنے اچھے مزے لے لے کر کے بلوٹوتھ لگا کر کے سن رہے نا، ہاں کتنے مزے سے ہے نا، دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہے نا بیٹھ کر کے، اے مار دے 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 دے۔ ارے بابا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری آخرت کے کھلاڑی ہیں جو تمہاری آخرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ورنہ کل قیامت کے دن وہ کننا نخوض مع القائزین، جب پوچھیں گے بے شرمو کیوں تم جہنم میں آ گئے؟ گرمی تم کو برداشت نہیں ہوتی تھی، سردی تم کو برداشت نہیں ہوتی تھی، آج جہنم کی آگ میں جلنے پہ مجبور ہو۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا ڈالا ہے؟ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، نمازی نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، دو چار بیٹھ جاتے تو ہم بھی ذرا گھس بیٹھ کیا کرتے تھے۔ آج ہے نا، ہاں ایک دور وہ تھا کہ گھر کی مرغی بھی اگر کھلاڑے میں نہیں آتی تو کہتے مرغی نہیں آئی۔ آج ماں باپ بھی اتنے بے حس ہو گئے، بچہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے آیا نہیں ہے، نہ ماں پوچھ رہی ہے نہ باپ پوچھ رہا ہے نا، بلکہ کبھی کبھی مما ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ہارڈ ورک، مما میرے کو ڈسٹرب مت کرو، میرا ایگزام چل رہا ہے۔ ارے بدنصیب ماں، ارے بدنصیب باپ، یہ تیرا امتیاز ہونا، تیری شان ہونی چاہیے۔ میرا بیٹے تو میڈیکل میں فیل ہو جائے منظور ہے، تو دیگر تیرے اپنے علوم میں فیل ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن اگر آخرت میں فیل ہو جائے تو مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ایگزام میں سپلیمنٹری کا چانس ہے، لیکن آخرت میں نو سپلیمنٹری ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا، فرجعنا نعمل صالح، اللہ ہمیں اچھے کام کیا کریں گے؟ اچھے کام موقع دیں گے، اللہ چانس دیں گے؟ چانس نہیں دیں گے۔ اللہ کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہاں اگر ہم چاہتے تو ہر بشر کو ہدایت دے دیتے۔ میرے بھائی بس 2-4 منٹ کے اندر عمل، اسی لیے اچھے عمل، میں تو کہاں سے آپ کو یقین کہ اچھے عمل سوچو، آج باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، 2-3 باتیں بتا کر کے اپنے باپ ہیں ہم تو نوح علیہ السلام کو یاد کرو نا، نوح علیہ السلام سے پیارا باپ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے باپ تھے، وقت کے پیغمبر ہیں، سارے 900 سال کی خدمت ہیں، لیکن بیٹے پر باپ کی باتیں اثر نہیں کر گئی، دوستوں کی اور معاشرے کی، سوسائٹی کی، گاؤں والوں کی بد اخلاقی کا شکار ہو گیا۔ وقت کے پیغمبر دعا کرتے ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی، نوح نے پکار کر کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرے رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج میرا اور آپ کا باپ نوح جیسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ہاں ہے، جن کی عمر بھی لمبی تھی، جن کے دعوتی تجربات بھی تو لمبے تھے، سارے 900 برس محنت کرنے والے،
رب کی طرف سے جواب آتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بی علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے سوال نہ کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح اگر تم نے ایسا کوئی سوال کیا، یاد رکھو میں تمہاری نبوت چھین کر تم کو جاہل بنا دوں گا، یا تم جاہلوں میں کہیں نہ ہو جائے۔ یا اللہ، ہاں آج ٹھیک ہے شیخ جو ہے ہم عبید اللہ ہو یا ہم ہو حافظ صاحب افسر ہوں، کوئی بھی نماز چلو بھی شرابی کبابی جواری مشرک، اللہ معاف کر اللہ، یہ سب لیپا توپی کے کام آجی، اللہ کے پاس ایڈجسٹمنٹ نہیں چلتا۔ عمل ہے تو ٹھیک ہے، بابو عبید اللہ بولیں دے، ہم بولیں دے، کوئی بولیں دے۔ توحید ہے ٹھیک ہے، توحید نہیں ہے نہیں۔ مشرک کے بارے میں رب کا فیصلہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ختم۔ پورے کرناٹک والے بھی دعائیں دیں گے تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے اپنی اولاد کو شرک کے دلدل سے، کفر کے دلدل سے بچاؤ۔ اچھا ہمارے باپ، ہماری اولاد کوئی ابراہیم جیسی نہیں ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اللہ میرے باپ کو معاف کر۔ کیا جواب آتا ہے؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، وعدے کو نبھانا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کی، ابراہیم جس باپ کے لیے تم دعا کر رہے ہو باپ تمہارا دشمن میرا، باپ تمہارا دشمن، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، وہ اللہ کا دشمن۔ اللہ کیا ایڈجسٹمنٹ کر لے، اللہ میں تیرا خلیل ہوں نا، اللہ بولے چلتا وہاں پہ نہیں چلتا۔ جب اللہ نے واضح کیا ابراہیم جس باپ کے لیے دعا کر رہے ہو باپ تمہارا دشمن میرا، قرآن کے الفاظ ہے تبرأ منہ، ابراہیم ہاتھ کھینچ لیے۔ سوچو اب آخری بات، کہیں میری اور آپ کی بیوی نوح کی بیوی کی طرح تو نہیں ہے بے دین، فیشنیبل، ٹی وی موبائل کی دنیا، دین سے دوری، خاندان کی رسم و رواج، ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے میری اور ہم؟ ورنہ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہے ہیں نوح اور لوط کی بیویوں کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دیکھو یہ میرے نیک صالح بندوں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، خیانت کیا، دین کو نہیں مانا، نبیوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوا، اللہ نے اسی دنیا کے اندر ایک آؤٹ پٹ دے دیا۔ اللہ نے کہا قیل ادخل النار مع الداخلین، اے نوح کی بیوی تیرا شوہر نوح جنت میں جائیں گا، اے لوط علیہ السلام جنت میں جائیں گے، اے نوح اور لوط کی بیوی اور تم دونوں کے دونوں جہنم میں چلی جاؤ۔ کہیں میرے اور آپ کے گھرانے میں ایسی خواتین تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، سوچو، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، پہلے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دیکھ اور ٹکٹ لے لو جہاں جانے خواہش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عبید اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں کے